الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولألو الدرجات كفيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق اللہ العظیم. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تمام احباب بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، گزشتہ کئی جمعیاتوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ نو بڑے ہی تفصیل دے نال تساں حضرات دے گوش گزار کر رہے ہو. دعا فرماؤ اللہ پاک میری اس کاوش نو، محنت نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. جمعہ دا وقت چونکہ بڑا ہی محدود اور مختصر ہوتا ہے، کسی بھی عنوان نو تفصیل دے نال ایک جمعے دے اندر بیان نہیں کیتا جا سکتا، ممکن بھی نہیں ہے. ہر کوئی اس گل تو واقف ہے کہ عید قربان اللہ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے، آمد ہے. کل نو انشاءاللہ العزیز ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا دے اندر عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے دے نال منائی جائے گی. عید قربان بھی کہندے ہیں،
عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اور ہر کوئی واقف ہے کہ 10 ذوالحج نو جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا دیتی۔ اج میں دوران مطالعہ سوچ رہا سی کہ واقعہ قربانی جے رہے نا بارہا دفعہ بے شمار دفعہ بہت ہی مرتبہ اسی علماء تو سن دے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا دا زمانہ ہے، ویڈیو وغیرہ بھی اسی دیکھتے رہتے ہیں۔ بچے نو یاد ہے۔ اج میں تساں حضرات دے سامنے 4 ایسے عظیم الشان خواب لے کے حاضر ہویا جنہاں نو رب نے حقیقت بنا کے دنیا تے آشنا کر چھڈیا، آشکار کر چھڈیا، رہندی دنیا تک او خواب بھی باقی رہن گے تے خواب تے ایمان اور اسلام لیان والے مسلمان بھی باقی رہن گے۔ خواب ہر کوئی دیکھتا ہے، تسی بھی دیکھتے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ تیرا خواب ہو رہے، میرا دیکھنا ہو رہے، ولی دا دیکھنا ہو رہے، کتب دا دیکھنا ہو رہے، ابدال دا دیکھنا ہو رہے، لیکن جے بادشاہ دی بیٹی دیکھے تے ہور گل ہے، نمرود تکے تے ہور گل ہے، جے فرعون خواب ویکھے تے ہور گل ہے، جے فرعون دے نجومی خواب ویکھ کے کہن کہ اے بادشاہ ہن اساں خواب ویکھیا ایک بچہ آن والا ہے جن نے آ کے تیری سلطنت نو لپیٹ کے رکھ دینا ہے، او خواب دیکھے تے ہور گل ہے، مولوی خواب دیکھے تے ہور گل ہے۔ ہر ایک دا اپنا اپنا خواب، اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا طریقہ ہوندا ہے، لیکن اللہ فرماندے ہیں دنیا دے ویکھے ہوئے خواب بدل بھی سکتے ہیں، جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بنائے بھی جا سکتے ہیں، گھرے بھی جا سکتے ہیں، لیکن جیرے خواب میں نبیاں نو وکھاواں گا قیامت دے صبح تک نہ تے اونا نو کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ اونا دی تکفیر کر سکتا ہے۔ قیامت دے صبح تک او حقیقت بن کے چمک دے نظر آن گے، جدوں تک کرۂ ارضی تے سورج چمکدا رہے گا، انبیاء دے خواب بھی چمکدے رہن گے۔ میں او 4 چن کے خواب لے کے آیا کہ اج میں اپنے سامعین نو اور جیڑے گھراں دے اندر بیٹھ کے میری ماما تے بہناں گفتگو سندیاں انہاں دے نال میں انہاں دے سامنے پیش کراں، انہاں نو دساں خواب حضرت ابراہیم بھی ویکھیا ہے تے رب نے سچا کر دیتا، خواب میرے محبوب نے بھی ویکھیا ہے، رب نے وہ خواب بھی سچا کر دیتا۔ اور علماء لکھ دیں کہ کوئی جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر انہاں دا انہاں خواباں تے یقین اور اعتماد ہے اور انشاءاللہ اللہ فرماندن کہ میں انہوں اپنی رحمت دی ہیٹھاں دی چادر دے نیچے کر کے نہ تے میں انہوں جنت دا وارث بنا دیں گا۔ کیوں؟ اللہ فرماندن میں حقوق العباد پہلے رکھیں تے حقوق اللہ میں بعد وچ رکھتا پیا کہ اگر میرے حقوق وچ کوئی کمی پیشی رہ گئی میں معاف کر دیاں گا، لیکن حقوق العباد وچ کمی نہ آئے، ورنہ جنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا میں تینوں معاف نہیں کرا گا۔ روایات دے اندر آتا ہے جناب سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب ویکھتے ہیں۔ اللہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ خواب ویکھتے ہیں تے کی ویکھتے ہیں کہ میں مسجد حرام وچ داخل ہو رہا ہوں، اور یہ بھی یہ گل یاد رکھنا، ایک خواب میرے محبوب نے ہجرت تو بعد دیکھا ہے، جدوں مکہ چھڈ کے ٹر گئے، مدینے جا کے آباد ہو گئے۔ مدینے میرے محبوب نو ایک خواب آندا ہے کہ اسی صحابہ دی ایک جماعت دے نال مکے داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام وچ داخل ہو رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا۔ صحابہ نے وال کتروانا شروع کیتے، بال منڈوانا شروع کیتے، کوئی حجر اسود دا بوسہ لے رہا ہے، کوئی کعبے دا بوسہ لے رہا ہے، کوئی غلاف کعبہ نو پیا چمدا ہے۔ اے حضور علیہ السلام نے خواب دیکھیا تے دل چ اشتیاق پیدا ہو گیا کہ نہیں ہن کعبے دے دیدار واسطے جانا چاہیے۔ اللہ اللہ، علماء لکھتے ہیں، اور ایک گل تے پکی تے مسلم ہے نا، یہ یاد رکھنا، ساڈے خواب دے اندر شیطان آ سکتا ہے، جنات آ سکتے ہیں، شیطان کسی بھی شکل وچ آ سکتا ہے، اچھی شکل چ بھی آ سکتا ہے، ڈراؤنی شکل چ بھی آ سکتا ہے۔ اس واسطے علماء لکھیا ہے کہ ساڈے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہو سکتے وہ دی کوئی تعبیر نہ نکلے، اور ایک گل یاد رکھنا، خواب دے اندر شیطان ہر ایک دی شکل وچ آ سکتا ہے، جے مصطفیٰ دی شکل وچ نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں رات خواب وچ حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا، آپ نے دیدار ہویا، آپ نال مصافحہ ہویا، ملاقات ہوئی، میں چہرہ انور تکیا، پھر او دے خواب تے یقین کر لینا کہ انہیں واقعاتاً مصطفیٰ دا دیدار کیتا ہے، کیونکہ شیطان ہر شکل وچ آ سکتا ہے، مصطفیٰ دی شکل وچ نہیں آ سکتا۔ خواب جدوں بھی رخ انور مصطفیٰ دا نظر آئے، پھر مننا پے گا ایک کوئی ہور نہیں، انہوں آمینہ دا در یتیم کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ۔ توجہ طالب علم، پہلا خواب میں تو حضرات سامنے پیش کرنے لگا، لقد صدق اللہ، بے شک اللہ نے خواب سچا کر دیتا، رسول دا خواب سچا کر دیتا۔ صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین۔ اے ان قرآن محبوب دے خواب دا ذکر پیا کرتا ہے کہ محبوبہ کملی والیا جیرا تو خواب تکیا ہے نا کہ تو کعبے دا طواف پیا کردا ہے، کعبے دا دیدار کردا ہے، حجر اسود دے بوسے پیا لیندا ہے، صفا مروہ دی سعی پیا کردا ہے، تے صحابہ وال منڈواندے تے کترواندے نظر پہ آندے، تو اگے اگے جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ان قریب رب تانو ایک فتح عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ کہہ دے ہو، ان قریب رب تانو فتح عطا کرے گا۔ علماء لکھ دیں کہ خواب دے اندر عمرہ کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ رب تہاڈا کوئی بہت ہی اہم مقصد حل کرنے لگا ہے، یہ اشارہ ہو جاتا ہے بندے۔ میں پیراں دے نال عمرے تے جاواں تے سعادت سمجھدا، والد دے نال عمرے تے جاواں تے میں سعادت سمجھدا ہوں، پیر دے نال عمرے تے جاواں تے میں سعادت سمجھدا ہوں، استاداں دے نال عمرے تے جاواں تے میں سعادت سمجھدا ہوں،
میں خواب وچ ویکھاں کہ میں تے میرے پیر میرے مشود میرے مرشد خواب دے اندر عمرہ پہ کردے ہاں حج پہ کردے ہاں تے اسی بڑے فخر دے نال پیراں نو دس دیاں پیر صاحب استاد جی مرشد جی اسا رات خواب تکے کہ تسی رات میرے نالو تے اسی عمرہ پہ کردے ہاں اور تیری شان علیحدہ ہے پیر دی شان دی ہور گل ہے مریداں دی شان دی ہور گل ہے پر میں سلام کراں اس ویلے نو جدوں آمنہ دا در یتیم صحابہ نو کہندا ہوئے گا سجنو رات میں خواب ویکھے تسی پیچھے پیچھے آ رہے سی تے میں اگے اگے طواف پیا کردا سا اللہ ہن اگر سبحان اللہ کو تے کہ جملہ آ گیا ہے کوئی عمرہ کرتا ہے کسی دی قیادت وچ کوئی عمرہ کرتا ہے بزرگاں دی قیادت وچ لیکن میں سلام کراں محبوب دے یاراں نو تے محبوب نو کہ صحابہ عمرہ کردے نے تے مصطفیٰ دی قیادت وچ اللہ روایات اندر آندے میرے محبوب کہندے سجنوں میں خواب ویکھیا میں عمرہ پیا کردا میری قیادت دے اندر جے طالب علم دے جملے تے غور کرے میں کعبے جاواں تے کعبے دا دیدار کراں میں مسجد حرام وچ جاواں تے مسجد دا دیدار کراں میں حجر اسود ول جاواں تے او دا بوسہ تے لواں تے دیدار کراں آئے میں سلام کراں آمنہ دے در یتیم نو میں سلام کراں اس ویلے نو صحابہ خواب دے اندر محبوب ویکھ دے پین کہ صحابہ دی جماعت دے نال میں عمرہ پیا کردا میں صحابہ دی جماعت دے نال طواف کردا پیا میں صحابہ دی جماعت دے نال صفا مروہ دے دور دا نظر آ رہا میں صحابہ دی جماعت دے نال صحابہ نو دے کیا خواب دے اندر وال پہ کٹوان دے نظر آندے جے میں انجا کھاتے غلط نہیں ہوئے گا میں کعبے جاواں تے کعبے دا دیدار کردا تو کعبے جاویں تے کعبے دا دیدار کردا پیر کعبے جائے تے پیر کعبے دا دیدار کرے پر میں سلام کراں اس ویلے نو جدو آمنہ دا در یتیم حرام بن کے کعبے ول جاندا ہوئے گا حضور کعبے دا دیدار کردے ہون گے تے کعبہ مصطفیٰ دے قدمہ دا دیدار کردا ہوئے گا حضور مسجد حرام دا دیدار کردے ہون گے مسجد حرام مصطفیٰ دیاں زلفاں دا دیدار کردی ہوئے گی میں انجا کھاں دے غلط نہیں ہوئے گا میں بوسے حجر اسود دے لینا تے حجر اسود کہندا ہے چشتیا تو میرے بوسے لینا پر ذرا میری شان تا ویک جدو آمنہ دے در یتیم نے میرے بوسے لے میرے لبانے او دے لباں دے بوسے لے میرے لبانے او دے لباں دے بوسے لے لے میری آنکھیاں نے آمنہ دے در یتیم نو قریبوں تکیا نیریوں ویکھیا جدوں میرے محبوب نے نبوت والے دونوں ہاتھ حجر اسود کہندے میرا تصور حجر اسود کہندے جدوں میرے محبوب نے اپنے نبوت والے وما رمیتا اذ رمیتا دی شان والے ہاتھ میرے دائیں تے بائیں رکھے نا تے حجر اسود کہندا ہے مینوں قسم اس رب دی جدی قدرت دے نال مینوں اعزاز مل گیا کہ میں بیت اللہ دے دہانے نصب ہو گیا مینوں قسم اس رب دی میری کفیت میں تینوں دس نہیں سکدا پیر آکے مینوں پکڑے کدی وزیر آکے مینوں چھوندا نظر آندا ہے کدی مولوی آکے مینوں چھوندا تے بوسے لیندا نظر آندا ہے ہائے میں اپنے مقدرانو سلام کیوں نہ کراں اج مینوں میرے بوسے اس نبی نے لینے جنوں تو جہانہ دا سردار کہندے حجر اسود نو کسے سوال کیتا
تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے، تینوں ساری دنیا کیوں چمدی، تیری شان کیوں اینی آلہ ہے۔ حجر اسود نے مور جواب دیتا، میری شان بھی اینی آلہ ہے، مینوں ساری دنیا تا چمدی، مینوں چم گیا کملی والا۔ اللہ کہنے لگے میرا شان بھی نہیں ودیا، تے خواب پہ تک دین میرا تصور۔ طالب علم توجہ کرنا، جدر جدر مصطفیٰ، ادھر ادھر صحابہ، اگے اگے محبوب، پچھے پچھے یار، مصطفیٰ دے سجن، مصطفیٰ دے غمخار، صحابہ نال نال، محبوب حجر اسود دا بوسہ لے، صحابہ بوسہ لیندن، محبوب نوافل ادا کرے، صحابہ نوافل ادا کر دین، محبوب طواف کرے، صحابہ طواف کر دین، محبوب صفا مروہ تے دوڑ دا نظر آئے، صحابہ دوڑ دے نظر آن دین۔ آ نظر میں پھر اپنے اندازے صحابہ دے اس ویلے دی کیفیت دسنا چاہتا، میرا تصور صحابہ نالے حجر اسود دا بوسہ لیندے ہونگے، تے نالے زبانے آل نلکی کہندے ہونگے، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تصور کرنا جرے حاجیانو رب نے بلا لیا ہے، جنہ دیاں منظوریاں ہو گئیاں، او غلاف کعبہ پکڑ کے کہندے ہونگے نا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ تے اگے کی کہندہ شاید بڑی مزیدار منظر کشی کرتا ہے، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ پیر سید نفیس الحسین حسینی محبت مصطفیٰ دے اندر غرق ہو کے کی فرماندین، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، اے عرشاں والیا، اے بلندیاں والیا، اے کبریائیاں والیا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کیا وہ منظر ہوئے گا، سبحان اللہ۔ تو پھر ماننا طالب علم دا جملہ، محبوب بھی سچا، عقیدہ بھی بولو سچا، کردار بھی سچا، تے خواب بھی سچا، تے یار بھی سچے، اللہ اللہ۔ اللہ فرماندن سونے میں جو میں تیرے خواب سچے کرنا، حضور نے خواب کیا، رب نے فتح دے دیتی، سبحان اللہ۔ پھر مننا پے گا جس طرح محبوب دے یار، بنات، عقائد، کردار،
شان عظمت بے مثال ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ دی اہل بیت بھی بے مثال، میرے مصطفیٰ دی گھر والے بھی بے مثال ہیں، ازواج بھی بے مثال، انہاں دے کردار وچ بھی شک نہیں، انہاں دا کردار بھی سچا۔ اللہ اکبر۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، سو رہے سن، میں تصورات وچ گیا، یا رسول اللہ تسی سو رہے ہو، لوکاں نے تانوں پتہ نہیں محبت وچ کی کچھ بنا چھڈیا ہے، کوئی مشکل کشا کہندا ہے، کوئی حاجت روا کہندا ہے، کوئی مختار کل کہندا ہے، کوئی کہندے نے سنن والا ہے کہندا ہے، ہر ایک دا اپنا اپنا انداز ہے۔ یا رسول اللہ ذرا تسی ساڈی رہنمائی فرماؤ، مشکل کشا کون ہے؟ سبحان اللہ کہہ دو۔ تسی سو رہے ہو تے مشکل کشا جہاں ہوندا ہے وہ سوندا تے نہیں ہے نا، بولو بھائی، کدی تسی سنیا ہوئے بھی ٹھہر کے آنا ذرا رب آرام کرتا پیا ہے، یا رب ہلے پتوں کی آلے دے مسائل سوندا پیا ٹاڈے بعد وچ سنے گا؟ نہیں۔ حضور فرماندے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس رب نو نیند تے بڑی دور دی گل ہے، اونگ تک نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، جاگدا رہندا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حضور آرام کر رہے ہیں، اٹھ کے نماز شروع کر دیتی۔ سیدہ عائشہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ تسی تے سو رہے سی، اٹھ کے نماز شروع کر دیتی، وضو بھی نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا عائشہ میرا سونا ہو رہے، عام انسان دا سونا ہو رہے، عام انسان سوئے او دا وضو رخصت ہو جاتا ہے، میں سواں عائشہ میری اکھیاں سوندیاں نے، میرا دل رب دی عبادت وچ جاگدا رہتا ہے۔ ان نیت الامان ولا ینام قلبی، ہن میں سلام کیوں نہ کراؤنا مصطفیٰ دیاں اکھیاں جیڑیاں سامنے بھی دیکھ دیاں تے پشت والوں بھی دیکھ دیاں، میں انہاں اکھیاں نو سلام کیوں نہ کراں جندے دے ایک واری پہ جان او پھر حبشے تے کیوں نہ پھردا ہوئے، غلام بن کے مصطفیٰ دے قدماں وچ آ جاتا ہے، فارس وچ کیوں نہ پھردا ہوئے، مصطفیٰ دا غلام بن کے آ جاتا ہے، جس مرضی کونے چ کیوں نہ ہوئے، ایک بڑے محبوب دی نگاہ وچ آ گیا پھر مصطفیٰ دا دیوانہ بن گیا۔ ہن ایمانداری نہ دسنا محبوب دا سونا بھی آلہ ہے، بولنا ذرا میرے نال، اٹھنا بھی آلہ، کھانا بھی آلہ، پینا بھی آلہ، اولاد بھی، بنات بھی، ازواج بھی آلہ۔ یہ کیوں آلہ نے؟ اللہ فرماندے نے کیونکہ سارا کچھ اپنے محبوب نے میں عطا کیا، چن کے، چکھ کے، پرکھ کے، چیک کر کے، جانچ کر کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے ہیں ہر ایک نو میں منہ چک کے محبوب دے نیرے نہیں آن دیتا کہ جدا دل کرے محبوب دے کول آ کے بیٹھ جائے، نہیں، جنہاں دا کردار تے جنہاں دی سوچ مینوں پسند آ گئی میں مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا۔ حضور آرام کر رہے ہیں بستر نبوت تے، میں محبوب دے اس بسترے نو بھی سلام کرتا جس بسترے نو کدی خدیجہ تو ہوندی نظر آندی ہے تے کدی فاطمہ تو ہوندی نظر آندی ہے، میں اس بسترے نو بھی سلام کرتا ہوں جس بسترے نو کدی عائشہ تو ہوندی نظر آندی ہے، کدی حفصہ تو ہوندی ہوئی نظر آندی ہے۔ اور ایک گل یاد رکھنا، تمام انبیاء انہاں دا خواب نہیں ہوندا، انہاں دا خواب وہی ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ وہی ہوندا ہے۔ اے رب دا پیغام تے رب دا حکم ہوندا ہے، خواب دے اندر بھی رب دا حکم آ جاندا ہے، وہی ہوندی ایک قسم ہوندی ہے۔ حضور آرام فرما رہے تے خواب وچ جبریل آ گئے، سبحان اللہ کہہ دو۔ جبریل آئے نے، توجہ رہے طالب علم، کپڑے وچ تصویر لپیٹی ہوئی ہے، کپڑے وچ ہے تے تصویر سی تے کپڑے وچ لے کے آئے نے حضرت جبریل امین، تے کپڑا بھی کوئی عام نہیں، جنت چوں لے آئے ریشمی رومال تے سیدہ دی تصویر ہے تے لیا کے محبوب دے سامنے کر دیتی تے نال ہی فرمایا یا رسول اللہ حاذہ امراتک، اے تہاڈی ہون والی بیوی ہے، سبحان اللہ کہہ دو، اے تہاڈی ہون والی بیوی ہے، تینوں ذرا دیکھ لو، رب کہندا ہے کہ تو ایک نظر عائشہ نو دیکھ لا، ایک نظر عائشہ نو دیکھ لے، انہیں خواب یاد رکھنا،
تصویر سیدہ دی جنتی کپڑے دے اندر لپیٹ کے جبریل لے کے آ رہے ہیں۔ اگر رب چاہتا تے بغیر کسی کپڑے چ لپیٹے بھی رب تصویر بھیج سکتا سی۔ اللہ فرماندے نے جبریل جنت چو کپڑا لے جا تے تصویر لپیٹ کے لے جا، تصویر بھی پا کے تے عائشہ بھی پا کے، تاکہ نہ اکارے آلیاں دا عقیدہ بن جائے کہ جس عائشہ دی تصویر اتنی پاک ہے وہ عائشہ اب کتنی پاک ہو سکتی، اس عائشہ دا شان کتنا پاک ہوئے گا، اس عائشہ دا مقام کتنا پاک ہوئے گا، اس عائشہ دا کردار کتنا پاک ہوئے گا۔ میرے محبوب کو حضرت جبریل خواب وچ تصویر لے کے آ گئے، یا رسول اللہ حاضر امرات کا یہ تاری ہونے والی بیوی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں عائشہ جدو میں رومال ہٹا کے دیکھیا نا تے عائشہ تیری تصویر ہوتی سی، سبحان اللہ اچھی بنتی ہے، جدو میں رومال ہٹا کے دیکھتا سی تے عائشہ تیری تصویر ہوتی سی، تے اگر رب چاہندے بغیر صرف حکم دندے بغیر تصویر دکھایا عائشہ نال نکاح کر دندے ہو جانا سی، محبوب کر لینا سی، لیکن 1400 سال تو بعد آن والے لانتیاں نے بکواس کر دیا پھرنا سی۔ صدیق دی بیٹی دے نال نکاح کرنے چ آمنہ دا در یتیم محبوب راضی نہیں سن، معاذ اللہ رب نے حکم دیتا محبوب نو مننا پہ گیا، آواز آندی ہے جبریل لے جا تصویر جا کے ذرا میرے محبوب نو وکھا تے پسند کروا گیا تاکہ نہ رفیع کالونی آلیاں دا عقیدہ بن جائے عائشہ خدا دے بھی پسند ہے تے عائشہ مصطفیٰ دے بھی پسند۔ خواب دے اندر عمرہ کروائے تے رب کروا رہے، خواب دے اندر دیدار کعبے دا رب کروا رہے، خواب دے اندر طواف رب کروا رہے، خواب دے اندر صفا مروہ دی سعی رب کروا رہے، خواب دے اندر عمرہ ادا رب کروا رہے، خواب دے اندر صدیق دی بیٹی عائشہ دی تصویر مصطفیٰ رب آپ دکھا رہے۔ یاد رکھنا کوئی کسی نو اعتراض کرن دی ضرورت نہیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس دے اندر کوئی تیسرا شامل ہی نہیں، براہ راست رب نے نشتہ کروا دیتا، براہ راست۔ ایک گل یاد رکھنا تیرے تے میرے کرائے ہوئے رشتے شک ہو سکتا ہے، خدا دے کرائے ہوئے رشتے شک بولو شک نہیں ہو سکتا، کیوں اللہ فرماندے نے کہ میں ایویں ہر کسے نو نہیں محبوب دے نیرے نہیں آن دینا، انما المشرکون نجس، سونیا میں تے تیرے وجود تے گندی مکھی برداشت نہیں کرتا تے گندے بندے تیرے قریب کی میں برداشت کر لوں۔ اللہ پہلا خواب عمرہ، دوسرے خواب دے اندر سیدہ عائشہ دا تصویر آ گئی، اور جملہ طالب علم دا جملہ یاد رکھنا، اسی الحمدللہ محبوب دے پہلے خواب تے بھی ایمان رکھ دیاں تے دوسرے خواب تے بھی ایمان رکھ دیاں، جیرا نہیں نہ مننے گا اللہ فرمانے کہ جیرا نہیں مننے گا وہ جتنیاں مرضی دن دے اندر سال بعد کی اور روزانہ قربانیاں کرتا رہے، روزانہ 200 اونٹ قربان کرتا پھرے، میں وہ قربانی قبول نہیں کراں گا جنی دیر تک میرے مصطفیٰ دی شان تے عظمت تک قائل ہی نہیں ہے نا، میں وہ کسی عبادت نو قبول نہیں کراں۔ عبادت ادوں قبول ہوئے گی جدوں ایمان مصطفیٰ تے بھی ہوئے گا، مصطفیٰ دے خواب تے ہوئے گا، مصطفیٰ دے یاراں تے ہوئے گا، مصطفیٰ دی بنات تے ہوئے گا، مصطفیٰ دی ازواج تے ہوئے گا، ازواج نو بھی پاک مننا پائے گا، بنات نو بھی پاک مننا پائے گا، یاراں نو بھی پاک مننا پائے گا، مصطفیٰ نو بھی پاک مننا پائے گا، پھر عبادت قبول ہونی ہے، یاد رکھنا۔ محبوب دے کر صدیق دی بیٹی آئے تے خدا دی مرضی، بولنا ذرا میرے نال، تھکے تے نہیں بیٹھے بھائی، سبحان اللہ کہہ دیو ذرا، مجھے یہ لگتا ہے جدہ میرے نال تسی زیادہ تھکے ہوئے، سبحان اللہ کہہ دیو۔ عائشہ نبی دے وال دلہن بن کے آئے تے خدا دی مرضی، بولنا ذرا میرے نال، خدا دی مرضی۔ عمر دی بیٹی مصطفیٰ وال دلہن بن کے آئے تے خدا دی مرضی۔ محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ دلہن بن کے علی دے دروازے تے جائے تے خدا دی مرضی۔ محبوب دیاں 2 بیٹیاں دلہن بن کے یکے بعد دیگرے عثمان دے دروازے تے جان تے خدا دی مرضی۔
اگر کوئی کہے میں نہیں منتا، میں رشتہ داری نہیں منتا، اللہ فرماندے نے پھر تو اپنے ایمان دی خیر منا تے اپنی آخرت دی خیر منا، کل نو قیامت دا دن ہوئے گا، صحابہ دا ہاتھ ہوئے گا تے ایس بدبخت دا گریبان ہوئے گا، میں اس چوکھٹ نو سلام کیوں نہ کراں جس چوکھٹ تے آمنہ دا در یتیم سسر دی حیثیت تے نال آئے، میں اس چوکھٹ نو سلام کیوں نہ کراں جس دروازے تے آمنہ دا در یتیم دلہا بن کے آئے، میں اس دروازے نو سلام کیوں نہ کراں جس دروازے تے آمنہ دا در یتیم پیران دا پیر بن کے آئے، میں اس دروازے نو سلام کیوں نہ کراں جس دروازے تے آمنہ دا در یتیم تاجدار نبوت بن کے آئے، میں اس دروازے نو سلام کیوں نہ کراں جس دروازے تے آکے اسرائیل بھی بغیر اجازت اندر نہیں آندا، اجازت نہ ملے تے اندر نہیں لنگدا، اجازت تو بغیر اندر نہیں آندا، میرے دروازے تے آئے تے بغیر اجازت تو، تیرے دروازے تے آئے تے بغیر اجازت تو، لیکن واحد و دروازے جس دروازے تے اسرائیل بھی آندے تے پہلے اجازت مانگتا ہے۔ اللہ اللہ، محبوب دے 2 خواب سچے ہو گئے، سبحان اللہ کہہ دیو، سبحان اللہ پوری کرو تو تیسرے خواب اللہ چلنا۔ روایات دے اندر آندا ہے صبح ہوئی 200 اونٹ قربان کر دیتے، پھر سو گئے، پھر حکم ہویا قربانی کر، پھر صبح ہوئی پھر 200 اونٹ مزید قربان کر دیتے، تیسری رات آ گئی، پھر حکم ہویا قربانی کر، صبح اٹھے نا 200 اونٹ مزید قربان کر دیتے، جس ویلے چوتھی رات آئی نا تے آواز آئی ابراہیم ذرا خیال کر، جیری چیز جیری شے تینو اپنی جان نالوں بھی زیادہ قیمتی ہے نا انہوں رب دے راہ تے قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں تے ویکھیا میرے کول کیڑی ایسی چیز ہے، سبحان اللہ کہہ دے، میرے کول کیڑی ایسی چیز ہے جیری رب پہ منگ دے جیری مینوں جان نالوں بھی زیادہ عزیز ہے۔ سیدنا ابراہیم کہتے ہیں میں نظر دوڑائی تے کچھ نظر نہ آیا، پھر ایک کوئی شے نظر آئی ہے جنہوں اسماعیل کہتے ہیں، سبحان اللہ اچھی بن دی ہے، سبحان اللہ اور اچھی بن دی ہے۔ اوے شکر کرو خدا دا، شکر ادا کریا کرو کرے والے ہو، رب نے اسماعیل نو اٹھا کے دمبا بھیج چھڈیا، جے چھری پھر جاندی نا اسماعیل دی گردن تے ہو جاندے قربان، تے پھر پتہ لگنا سی پیران دی پیران دا، اے جتنے ڈبے پیر بنی پھر دن کتنے کی رب نال محبت کر دیں، جے سال بعد ایک پتر قربان کرنا پیندا نا سانو، اے تے رب نے دین آسان کر دیتا نا، ہوں تے پر اسی شوق دے نال چھڑیاں تیز کر دیا، پتہ ہے باہر جانور کھڑا ہے انہیں ذبح ہونا ہے نا، ابراہیم نو تے پتہ بھی نہیں سی، چھڑی تیز کر دے جا رہے، پتہ سی اور کوئی شے بھی کوئی نہیں، اسماعیل تے ہی پھیرنی ہے تے کر دے جا رہے، 200 اونٹ ایک دفعہ، 200 ایک دفعہ، 200 ایک دفعہ، 600 اونٹ قربان کر دیتے، پھر واضح پیغام آیا ابراہیم اسماعیل نو رب دی راہ تے قربان کر، اسماعیل نو رب دی راہ تے قربان کر۔ علماء لکھ دیں سیدہ سارا تو اجازت لئی، حضرت حاجرہ کو تشریف لے گئے تے جا کے عرض کیتی حاجرہ ذرا میرے بیٹے اسماعیل نو تیار کرتے، اج میں نو رب دی دعوت تے لے چلا، کی دی دعوت ہے؟ رب دی دعوت تے لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں میں بڑے شارٹ کٹ اندازے سے لے کے جا رہا ہوں، جناب حاجرہ نے تیار کیتا تے حضرت اسماعیل نے چھری تے رسی اے پکڑ لئی تے ٹر پئے، ماں نو پتہ ہے دعوت تے چلنا ہے، پتر نو پتہ ہے میں دعوت تے چلا، اے صرف ابراہیم جاندا سی تے رب جاندا سی کہ اگے ہونا کی ہے، ابراہیم نو اتھے تک تے پتہ سی میں چھری چلانی ہے، اگے کی ہونا ہے یہ ابراہیم نو بھی نہیں سی پتا۔ علماء لکھنے کہ جس ویلے ٹر پئے نا تے شیطان آ گیا، سب تو پہلے حضرت حاجرہ کو لایا آگے کہنے لگا تیرا بیٹا اسماعیل کتے جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگے اپنے والد دے نال دعوت تے جا رہا ہے، کہنے لگا دعوت نہیں جا رہا، او ابراہیم اپنے پتر دی گردن تے چھری پھیرن واسطے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ کہنے لگیاں کدی کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلائی ہے؟
کہنے لگا چلائی تو نہیں لیکن رب حکم دیتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل دی گردن تے چھری چلا. سیدہ حاجرہ کہنے لگے جے حکم رب نے دیتا ہے تو کون ہوندا ہے؟ یہ تو ایک اسماعیل ہے نا، ہزاراں بھی ہون تے میں قربان کر دیاں. جدو یہ جواب ملیا تو فوراً حضرت اسماعیل کو لایا کہ یہ تو ہلے معصوم ہے بچہ ہے، یہ جلدی پھسل جان گے. آگے کہنے لگے اسماعیل کتے جا رہے ہو؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے میں اپنے والد نال دعوت تے جا رہے ہیں. دعوت تے نہیں جا رہے، تیرا والد تینوں ذبح کرن لے کے جا رہے. کہنے لگے اج تک کسی باپ نے اپنے پتر نو ذبح کیتا ہے؟ کہنے لگے کیتا تو نہیں لیکن رب دا حکم آ گیا. تو حضرت اسماعیل بڑا پیارا جواب دیتا. کہنے لگا پھر گل سن، ہلے تے ایک جان ہے نا، ہزاراں بھی ہوندیاں تے میں رب دی راہ تے قربان کر دیتا. علماء لیکن کہ چلدیاں جس ویلے حضرت اسماعیل سوال کیتا نا کہ ابا حضور اپا کتے جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ کہہ تو تسی اچھی بولو اپا کتے نہیں چلے، تسی اچھی بول دیو سبحان اللہ کہہ دیو، اپا انشاءاللہ اتنے بیٹھے رہاں گے. ابا حضور اسی کتے جا رہے میرے وال دیکھنا. حضرت ابراہیم عرض کہنے لگے پترا میں رات خواب ویکھیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیو. کی کہنے لگے میں رات بولا میرے نال میں رات خواب ویکھیا. ابا حضور کی خواب تک ہے تساں؟ ہن سبحان اللہ کہو تو میں قرآن چ غوطہ لگاتے ہوں. قرآن کے اندر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. پترا میں رات خواب تک ہے، میرے ہاتھ چھری ہے، تینوں لٹایا ہوا ہے تے میں تیری گردن تے چلا رہا. مینوں رب حکم دیتا ہے اپنے پتر اسماعیل نو ذبح کر. تے پترا تیرا کی مشورہ ہے، تیری کی رائے ہے اس مسئلے دے اندر؟ تو کی کہنا چاہتا؟ تو تیار ہے کہ کوئی نہ؟ تے حضرت اسماعیل بڑا جرأت والا، شجاعت والا، تحمل والا، صبر مزاج والا تے بڑا سینہ تان کے جواب دین دین ابا حضور سبحان اللہ کہہ دو ذرا بلند آواز نال. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ہن آ گیا ابراہیم دس جواب. جس ویلے سوال مکمل ہویا اسماعیل زبان آل کی کہندے یا بات فعل ما تؤمر، یا بات فعل ما تؤمر، یا بات فعل ما تؤمر. ابا جی جا تانوں جو حکم ہویا ہے کر دیو. ابا جی تانوں جو حکم ہویا ہے کر دیو کر دیو کر دیو. پھر پترا تیرا کی خیال ہے؟ حضرت اسماعیل کے دن ستجدنی سبحان اللہ کہہ دیو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. تسی چھری چلا دیو میں صبر کر لاں گا. مینوں تسا صبر کرن والے ہمیں چونپاؤ گے. کیوں اے جواب کیوں آیا اتنے تحمل والا؟ اے جواب کیوں آیا اتنے صبر والا؟ اے جواب کیوں آیا اتنے محبت والا؟ آواز آندی ہے ابراہیم تو مینوں کیا سنا رب حب لی من الصالحین، مینوں صالح پتر دے. تے میں کیا سی فبشرناہ بغلام حلیم، میں تینوں حلم والا تے صبر والا ایسا عطا کراں گا جو چھرے وے چلائیں گا انہیں نہیں بولنا. اللہ اللہ ٹرتے جا رہے ہیں. مینا دے میدان وچ پہنچ گئے. مینا دے میدان وچ پہنچ گئے. ہن باپ دے ہاتھ وچ چھری ہے تے اسماعیل کہنے لگے ابا حضور ایک مشورہ ہے میرا، ایک پٹی لے لو اپنی اکھاں تے بھی بن لو میری اکھاں تے بھی بن لو تاکہ نگاہاں آپس نہ ٹکرا جان.
کتے محبت نہ جاگ جائے. ہائے میں سلام کرا اس ویلے نو فرشتے پہ دیکھ دین تے حیران ہوندے پینے کہ ابراہیم دے ہاتھ جو چھری اے چلان لگا ہے. رب روک دا بھی نہیں جے پیا, رب کوئی حل بھی نہیں جے کٹ دا پیا, کوئی آواز بھی نہیں آ رہی. ہر پاس سناٹا مینا دے میدان دے اندر یا چھری چمک دی پئی ہے, یا ابراہیم دا عقیدہ چمک دا ہے, یا اسماعیل دا صبر پیا چمک دا. مینا دے میدان دے اندر جس ویلے لٹا لے آنا دونوں تیار ہو گئے. حفیظ جلندری طرف کے بول اٹھے سبحان اللہ کہہ دو. نہیں انہیں تے شاعرانہ انداز آ گیا تاڑے سبحان اللہ چاہی دیئے. جس ویلے چھری پکڑ لینا تے حضرت ابراہیم نے ہاتھے جو پکڑی لٹا لیا اسماعیل نو. تے شاعر طرف کے کی کہندہ ہے ہوئے اب ہر ترے تیار دونوں باپ اور بیٹے. چھری تھامی پسرنے اور پدر قدموں میں آ لیٹے. چھری جو ابراہیم نے پکڑی تے ان اگے کی ہوئے تے شاعر عجیب منظر کشی کرتا ہے. پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا, چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. تصور کا نظر اپنے بچیاں نو اپنی نگاہ وچ تے تصور چلے گیا تے حقیقت جو چھری لے لا تصورات دے اندر تے ویکھ ذرا ہمت ہوندی ہے کہ کوئی نہ, ویکھ ذرا ہمت ہوندی ہے کہ کوئی نہ. پھر سلام کیوں نہ کرا میں ابراہیم دے جذبے نو, میں سلام کیوں نہ کرا اسماعیل دے جذبے نو. انہیں چھری ہاتھے جو پکڑی ہوئی ہے او بھی نہیں پیا کم دا تے جیدی گردن تے چلنی ہے او بھی کوئی نہیں جے کم دا. او بے استقامت دا پہاڑ, اے بے استقامت دا پہاڑ. پھر ہویا کہ شاعر عجیب منظر کشی طرف کے کر دیتے کی کہندہ ہے زمین سہمی پری تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ, نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ. فرشتے کہنے لگے عرشاں والیا آج تک اسی نہیں میں کیا کسی نے چھری پتر تے چلائی ہوئے. روک لے نجھے روک سکتا انہیں چلا چھڑنی ہے. علماء لکھتے ہیں جس ویلے چلائی نا تے چلنی, بولو بولو چلنی, سارے بولو فرق تے ٹاڈے تے نہیں چل گئی. سبحان اللہ کہہ دیو پھر بلند آواز نال. چھری چلائی پر چلی, چھری چلائی پر چلی. ابراہیم کہندا ہے چل, ابراہیم چاہندا ہے چھری چلے, اسماعیل چاہندا ہے چھری چل جائے, پر رب کہندا ہے نہیں چلنی, نہیں چلنی. جنہ مرضی ٹل لالا پتھر تے ماری پتھر تو ٹکڑے ہو گئے. تے جس میں لے گردن تے رکھی تے ایک وال نہیں کٹ دی. تے ان شاعر طرف کے کی کہندا ہے پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی, چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا. اللہ نے کہا جبریل جلدی جا ابراہیم دا ہاتھ پھڑ لے. سبحان اللہ. جس ویلے چھری چل رہی سی نا, چھری کہنے لگی ابراہیم آج نہیں چلنا. سبحان اللہ کہہ دو. ابراہیم کہنے لگے چل پہ ورنہ میں فیل ہو جاواں گا, میں اس امتحان جو فیل ہو جاواں گا. چھری کہنے لگی نہیں جے میں چل پئی تے میں فیل ہو جاواں گی. جیرا رب تینوں کہندا ہے نہ چلا تے او مینوں کہندا ہے نہ چل, مینوں کہندا ہے نہ چل. ہن ابراہیم تو دس
میں خلیل دی مننا یا جلیل دی مننا، میں تیری مننا یا اس قادر مطلق دی مننا جنوں قرآن کہندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جنوں قرآن کہندا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ منظر ویکھیا نا، فرشتے بڑا حیران ہو کے کہنے لگے اللہ اکبر، پھر کیا اللہ اکبر، فرشتیاں دی آواز ابراہیم دے کان چائنا تے حضرت ابراہیم جواب دین دین لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرشتے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر، ابراہیم کہندا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، چھڑی نیچے اسماعیل پکار کے کہندا واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رب نے کیا ان قیامت صبح تک تینوں ہی جملے میں پکے کر دیتے، اے زبان تے جاری رہن گے تے میں جنت تے ٹکٹ ادا کردا رہاں گا، اے تو پڑھدا رہے گا میں تیرے نام اعمال وچ اضافہ کردا چلا جاواں گا۔ ہائے میں سلام کراں اس ویلے نو آواز آندی ہے جتھے میں چھری نو روک دواں اوتھے چل دی، جتھے میں چلا دیواں تے دادا تین چل دیے، سبحان اللہ اچھی من دیئے، جتھے روک دیتا ہوتے چلی نا۔ منو جلاتے چھری کیا ہوئے گا یا اللہ جے میں ایتھے نہیں چلنا تو میں کتے چل رہا ہے، تے رب نے کیا ہوئے گا کوئی نہیں مہینہ سکون کر، بس سبحان اللہ کہہ دے، مہینہ سکون کر پھر تینوں چلانے ہیں، تے جتھے دل کرے گا چلنی، سمجھ گئے ہو تو بس سبحان اللہ کہہ دے، کیونکہ یہ جنیاں میری پوریاں ہوندیاں نے تانوں بعد وچ سمجھ آن گے، جے میں ہن پوری کھول دیتی نا تے میری کی تو اتھے ہونی ہے، پھر تسی کہنا چشتی صاحب کی ضرورت سی چھیرن دی، بس اتنا کافی ہے۔ رب چھری کہہ لگی یا اللہ جے اتھے نہیں چلنا تو میں کتے چلنا ہے، اللہ نے کہا تینوں چلاواں گا تو مہینہ سکون کر، اگو تیری باری ہے تو چلنا ہے انشاءاللہ، اور اج تک چلی آ رہی ہے، بولو یار بلند آواز نال۔ نمرود نو نہیں ویکھیا، نک چو گیا سی نا مچھر دماغ وچ، چھری بھی ہوتی، جتی بھی ہوتی، ہاتھ بھی ہوتا تے سر بھی، بول تو رہو یا بلند آواز سبحان اللہ اچھی کہہ دیو، جتی ہوتی اپنی، ہاتھ ہوتا اپنا، سر ہوتا بولو اپنا، یا اللہ وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندے ہیں میرے نبی دا دشمن ہے، میرے نبی دا دشمن ہے، میں یہ دلی باروں کی وصلے مقاما، جتی بھی ہے دی، سر بھی ہے دا، ہاتھ بھی ہے دا، اللہ فرماندے ہیں چھڑیے سکون کر، مہینہ ٹھہر جا، ہاتھ بھی ہونا دا، چھری بھی ہونا دی، جسم بھی ہونا دا، سبحان اللہ اچھی بن دی، اسی دے جتھے چلانی سے اسی چلا رہے ہیں، اسی جتھے چلانی ہے اسی چلا رہے ہیں، جتھے رب نے سانو چلان دا حکم دیتا ہے نا اسی چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اتھے بھی قیامت دی صبح تک چل دی رہے گی، اور اتھے بھی چل دی رہنی گی، آندے رہنا ہے مردے رہنا ہے، انشاءاللہ ایک گل یاد رکھنا، ایک نہیں ہزارہ کے مر جان گے، صحابہ دی خاک پادہ مقابلہ نہیں کر سکتے، قیامت دی صبح تک جس طرح آدم تو لے کے عیسیٰ تک پھر امام الانبیاء تک کائنات دا ذرہ ذرہ انبیاء دی طہارت دیاں گواہیاں دندہ نظر آ رہے ہیں، اسی طرح قیامت دی صبح تک کائنات دا ذرہ ذرہ صحابہ دی عظمت دیاں گواہیاں دندہ نظر آ رہے ہیں، یہ تو رب دا حکم ہے، جتھے رب چاہے چلا دے، اللہ نے فرمایا تو سکون کر مہینے بعد چلنا ہے، تو سبحان اللہ کا ہو کے چلیے گا۔ دمبا آ گیا، دمبا آیا ہے جنت سوں، علماء نے لکھیا کہ دمبا او آیا ہے جنوں حابیل نے ذبح کیتا سی، حابیل نے قربان کیتا سی تے رب نے اس دمبے نو جنت چوں پال کے پرورش کر کے اسماعیل دی خاطر بھیج چھڈیا ہے، اوہی دمبا آیا ہے، حضرت سارا نے او دی ریشم دی پشم دی چادر بنا دیتی، سمجھنا میرا جملہ، پشم دی چادر بنا دیتی، کی بنا دیتی؟ چادر۔ حضرت ابراہیم نے دمبے دے چمڑے دا دسترخوان بنایا، جندے تے رکھ کے او مہماناں نو کھانا کھواندے رہے، حضرت حاجرہ نے پشم دی چادر بنائی اور رکھ دیتی تابوت وچ،
تے جبریل نے وہ تابوت چکیا تے 1000 سال تو بعد آمنہ دے در یتیم نو پیش کر دیتا تے حضرت آمنہ دے در یتیم نے اس تابوت چو چادر کڈی تے بلایا عمر بن خطاب نو. سبحان اللہ اچھی وردی ہے. عمر بن خطاب نو بلا کے کیا عمر اے چادر ہے ایدہ خرقہ بنا لا. خرقہ کہندے پیوند والا لباس جیرا کوئی عطا کر دے. کوئی پیر عطا کرے نا کوئی منو عطا کرے انہوں میں خرقہ کماں گا. عطا کیتا گیا لباس پیوند لگے ہوئے. جس چادر نو آمنہ دے در یتیم نے عمر نو عطا کیتا سی عنایت کیتا سی عمر نے او دا خرقہ بنا کے پالیا تے ساری زندگی عمر پائی رکھے. تے سوچ ذرا کتھوں چلے آئے دنبا حابیل ویلے ذبح ہویا قربان ہویا. پھر رب نے جنت پرورش کی تھی. پھر اسماعیل ویلے قربان ہویا. پھر چمرہ اسماعیل کو لا گیا ابراہیم کو لا گیا. چادر آمنہ دے در یتیم کو لا گئی. او دا خرقہ بن کے عمر بن خطاب دے کو لا گیا. عمر بن خطاب کون ہے؟ اے وہی نے جڑے طواف کرتے کرتے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل کر دے میں اتھے 2 نفل پڑھ لواں. میرا دل کر دے میں اتھے 2 نفل پڑھ لواں. ہوں اگر میں اس واقعے والا آیا تو گل لمبی ہو جائے گی. ایماندار نے دسنا بھی چھری چلائی تو چل گئی چلی یا نہیں چلی. میں ابراہیم دی گل پہ کرتا تسی گل کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہو. ابراہیم نے چھری چلائی پر چلی. سارے بولو یار بلند آواز نال. چلائی پر چلی نہیں چلی. اللہ نے فرمایا انہیں نہیں چلنا. ابراہیم میں تے امتحان پہ لیندا سی تیرا کہ تو سارے امتحانہ چو پاس ہو کے آ رہے ہیں. ایہی امتحان تیرا ایک مشکل سی کہ اولاد نو قربان کرنا کوئی سوکھا نہیں. آج اسی کہہ دیں نا کہ اپنے پتر نو حافظ قرآن بناؤ تو ایسی کہندے ہیں کھائے گا کتوں بھی منہ چوں ہی کھائے گا نا ہوروں نے کتوں کھانا. پہلے انہاں نو یہ مسئلہ ہوندا ہے لوکاں نو کہ جی یہ مولوی قاری بنا دیتا تے کھائے گا کتوں. تے پھر جدوں ماشاءاللہ سامنے دسترخوان لگا ہوندا ہے ون سونیاں چیزاں پیاں ہوندیاں نے ہر طرح دیاں ڈشاں پیاں ہوندیاں نے پھر دوروں کھڑے ہو کے کہنے کہ یار مولوی بڑا کھاندے نے. پہلے یہ تکلیف سی کہ کھائے گا کتوں جے کھان لگے ہن مولوی بڑا کھاندے. مولوی کھاندے بڑا نے. میں کہا تسی مولویوں نو کسے پاسے بھی نہیں جین دیندے. بدنام تسی مولویوں نو حلوے تے کر چھڈے. آپ اتنی دیس کی پکاندے ہو تے انہاں کو مولوی دے حصے آندا ہے. تے ایمانداری دسنا زیادہ حلوہ مولوی کھاتا ہے یا تسی کھاتا ہے؟ بولو یار اچھی بول دے میں کہہ رہا منگن لگا. اللہ فرماندے ہیں اے میں تقسیم کر دیتی ہے. سبحان اللہ کہہ دیو. 3 خواب ہو گئے. کتنے خواب ہو گئے؟ پہلا خواب میرے آمنہ دے در یتیم نے خواب وچ ویکھیا میں عمرہ پیا کردا. رب نے وہ بھی سچا کر دیتا. خواب وچ میرے محبوب نے ویکھیا جبریل امین آ کے کہندے یا رسول اللہ حاضی امراتک سونے اے تصویر نو پسند کر لے تیری ہون والی بیوی ہے. رب نے وہ بھی سچا کر دیتا. ابراہیم نے خواب ویکھیا کہ میں گردن تے چھری پہ چلانا. رب نے وہ بھی سچا کر دیتا. ہن ایک خواب رہ گیا. سبحان اللہ کہہ دو. حضرت یوسف ستے پہ اٹھے تے عرض کیتی ابا حضور اج رات میں ایک خواب ویکھیا ہے. تساں میرے ول ویکھنا ہے. اج رات میں ایک خواب ویکھیا ہے. کہ کی ویکھیا ہے پترا؟ خواب کی تکیا ہے. حضرت یوسف کہنے لگے میں خواب ویکھیا ہے کہ چاند تے سورج تے 11 ستارے چاند تے سورج تے 11 ستارے مینوں سجدہ کر دیں. اذ قال لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. مینوں سجدہ کر دیں. میں خواب ویکھیا. ہن اے واقعہ الگ ہے. میں دسنا چاہتا قرآن نے چند کنوں کیا ہے تو سورج کنوں کیا ہے. سبحان اللہ اچھی بن دی ہے. اسی ہر سارے پڑھے ہے. تسی بھی سورہ یوسف پڑھ دیو میں بھی سورہ یوسف پڑھدا. تسی بھی حضرت یوسف دا خواب پڑھ دیو میں بھی حضرت یوسف دا خواب پڑھدا. لیکن اسی یہ دے اندر غوطہ نہیں لگایا کہ یوسف نو سجدہ کنے کیتا ہے. جس ویلے حضرت یوسف 40 سالاں تو بعد ملاقات ہوئی حضرت یعقوب دے نال تے حضرت یوسف تاج پا کے شہنشاہی والا اپنے تخت تے آ کے بیٹھے نا تے حضرت یوسف دی والدہ تے حضرت یعقوب انہاں دے والد تے 11 بھائیاں نے آ کے سجدہ کیتا ہے. اللہ فرماندے ہیں ذرا غور تے کر جس والدین نو تو اہمیت نہیں نہ دیندا قرآن انہوں چند کہندا ہے تے سورج کہندا ہے. والدین نو قرآن چند تے سورج نال تشبیہ پیا دے رہا ہے. باپ سورج تے ماں چند نے. باپ تپش والا ہے تے ماں سکون والی ہے. فصل تیار ہونے والی ہوئے نا تے کہندے یا دعا کرو ذرا تپاں لگ جان ساڈی فصل نو تپ دی ضرورت.
جدو دھپ کا ویلا گزر جاتا ہے پھر کسان دعا کرتے ہیں یا اللہ دعا فرماؤ کہ اللہ کرم فرمائے کوئی ماحول اچھا ہو جائے، ہن ساری فصل نو ٹھنڈی ٹھنڈ دی ضرورت ہے، اپنا اپنا ماحول ہے نا۔ اور ایک گل یاد رکھنا، ایس جی اولاد ہے نا سارے بچے نے جڑے رب سانو عطا کر دیتے ہیں، یہ ساری فصل ہے، یاد رکھنا ایک ہی ہے، یہ ساری فصل ہے۔ جس طرح سانو گندم دی فصل دی ٹینشن تے پریشانی ہوندی ہے نا کہ پک کے جوان ہوئے گی تو پھر ساڈے اندر جو فائدہ حاصل ہوئے گا، اے جڑی اولاد رب نے سانو دتی ہے نا، یہ ساری فصل ہے۔ جس طرح دے اندر اسی محنت کریں گے اس طرح دا اسی پھل لا لواں گے۔ لیکن میں انہاں بچیاں نو بھی کہاں گا کہ جس طرح گندم دی فصل تے ہر فصل نو سورج دی تپش دی ضرورت ہوندی ہے تے ٹھنڈیاں ہواواں دی ضرورت ہوندی ہے نا، اس طرح اولاد نو بھی باپ دی تپش تے تلخی دی بھی ضروری ہے تے ماں دیاں ٹھنڈیاں ہواواں بھی ضروری۔ باپ پتر غلطی کرے نا، پتر غلطی کرے تے باپ ڈانٹ دیندا ہے، جس ویلے ڈانٹ پہ جاندی ہے نا تو پھر پتر سکون واسطے نا ماں دی گود چاہتا ہے۔ دنے سارا دن سورج پیا چمکدا ہے، دھپ چبھدی ہے تے پھر بندہ کہندا ہے دن تے بڑا مشکل نال گزرے، گرمی بڑی سی تے رات سکون دی لنگی ہے۔ سبحان اللہ اچھی بندی ہے۔ اللہ فرماندے نے میں رات دی چاند دی میں ڈیوٹی لائی ہے کہ تم ماحول ٹھنڈا کرنا ہے، تے ماں چاند تے پیو سورج ہے۔ اولاد اگر ماں چاہے نا، ماں اولاد دی غلطی نہ چھپائے تو پتر کدی خراب نہ ہو، یہ جملہ میرا یاد رکھنا۔ ماں کیونکہ باپ دی تے ڈیوٹی انہیں تے کمانا ہے، انہیں تے بازار چ وقت گزرنا ہے سارا دن، یا دوسرے شہر یا دوسرے ملکوں چ گزرے گا۔ اولاد دی تربیت ماں دی ذمہ داری۔ اج ماں اپنی اولاد دی ایک غلطی چھپائے گی، کل نو 3 چھپانیاں پین گی۔ اگر چاہتے ہیں ساری اولاد راہ راست تے آ جائے، صحیح رستے تے چلے، بری صحبت تو بچے، تو ساڈیاں ماواں تے پیراں نوں چاہیے کہ اپنی اولاد دی جڑی غلطی ہے نا او دے باپ تو نہ چھپا، باپ نو دسن، باپ نو پتہ ہوئے میرا پتر کس راہ تے چلتا پیا۔ اگر ماں نو حساب ہونا ہے نا قیامت والے دن، تے باپ نو بھی پوچھیا جانا ہے قیامت والے دن۔ باپ ڈانٹدا ہے تے پھر پتر سکون واسطے ماں دی آغوش وچ آ جاتا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں میں دونوں چیزاں تینوں عطا کر دیتی۔ سبحان اللہ ایک جملہ اور دینا، قرآن کہندا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ باپ نو سورج بنا کے چمکا دیتا، ماں نو چن بنا کے چمکا دیتا، تے یا اللہ جڑے یوسف علیہ السلام دے 11 بھائی نے کردار تے انہاں دا اپنا اپنا، شیطان نے انہاں نو پھسلا دیتا، پر اللہ کہندے نے میرا قرآن ویراں نو کہندا اے ویر جڑے تیرے ویر تے بھائی نے تے تیرے نال رہن والے 24 گھنٹے تیرے کر رہن والے جنہاں نو تو بھائی جان ویر کہندا ہے، انہاں نو قرآن ستارے کہندا۔ احدا عشرہ کوکبا، احدا عشرہ کوکبا 11 ستارے، احدا عشرہ کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ باپ ڈانٹے نہ تے اولاد ڈر کے ماں دی آغوش چا جاندی ہے۔ جب بھائیاں تے مشکل وقت آ جائے یار ساتھ چھڑ جاندین، بیلی ساتھ چھڑ جاندین، تے جڑے حلالی ہوندے نہ سکے ویر ہوندین او ساتھ نہیں چھڑ دے۔ یاد رکھنا گل میں حلالیاں دی کردا پیا، جڑے سگے ہوندن او یا ویراں دا ساتھ نہیں چھڑ دے، او ویراں نو تتی ہوا نہیں لگن دیندے۔ ہائے میں سلام کراں ماں دی اس عظمت نو جیڑی کدی تیرے واسطے دھوبن بن کے سامنے آندی ہے، کدی باورچن بن کے سامنے آندی ہے، کدی درزن بن کے سامنے آندی ہے، ساری زندگی او تیری خدمت تے گزار دیندی ہے۔ باپ ساری زندگی تینوں کھلان تے گزار دیندا ہے، جدوں تو جوان ہوندا ہے تے پھر بڑے مان تے فخر دے نال گز لمبی زبان کر کے کہندا ہے ابا تو میرے واسطے کی کیتا؟ اے تے اس باپ نو پوچھ جرا سکر دوپہراں تانبیے چوک کے ریت دے 5000 دی تنخواہ تے 10,000 دیاں چرکاں تے گالاں سندا رہیا۔ اس باپ نو پوچھ جیڑا عظمت و عزت دا مالک
تے اپنے تو نیچے والے جنہاں دی اوقات باپ دے جتیاں دے برابر بھی نہیں سی، جنہاں دی اوقات تیرے باپ دے جتیاں دے خاک ورگے بھی نہیں سی، او لوکاں نے بھی اٹھ کے تیرے باپ نو تان تشنی کرنا شروع کر دیتا۔ آج اگر تو جوان ہو کے جے اے گل کہندا ہے نا کہ باپ تو ابا تو میرے لئے کی بنایا، ابا تو میرے لئے کی بچایا، ابا تو ساڈے لئے کیتا کی ہے، ابا تو ساڈے لئے رکھیا کی، اللہ فرماندے تیرے تو وڈا بھی بدبخت دنیا تے کوئی نہیں، پھر ویلا دور نہیں جدو تیری اولاد اٹھ کے تیرا گربان پھڑ کے گئے گی ابا دس تو ساڈے واسطے کی بنا کے گیا۔ جو اسی باپ نال کران گے کل نو ساڈی اولاد ساڈے نال کرے گی، یہ یاد رکھنا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ جاواں گا۔ اگر کسے دا باپ کسے دی ماں اس تو ناراض دنیا تو چلی گئی تے انہوں راضی کرن لئی یہ سال ثواب بھی نہ کیتا، اور سال بعد نہیں روز 200 اونٹ قربان کر دے۔ اللہ فرماندن مہودیاں قربانیاں گندے کپڑے چ لپیٹ کے اس بدبخت دے منہ تے ماراں گا۔ اے جے تیرے ماں باپ تیرے تو راضی نہیں، نہ خدا تیرے تو راضی ہے، نہ مصطفیٰ تیرے تو راضی۔ یہ چاہندا ہے نا چھوٹے چھوٹے نیکیاں تیرے گیاں قبول ہوندیاں رہن، گھروں نکلن لگیا نا باپ نو سلام کر کے آیا کر، والدہ نو سلام کر کے آیا کر، عہد کر کے رب دے نال، میرے نال نہیں رب نال عہد کر کے اٹھو کہ یا اللہ ہن تک اسی جڑے اپنے والد نو یا والدہ نو تلخی دے نال جملے بول دیتے، یا اللہ اسی معافی مانگتے ہیں۔ اگر نہیں منگو گے میری گل یاد رکھنا، میں باوضو منبر رسول تے بیٹھا، جنی دیر تک تہاڈی اولاد او جملے تانوں نہیں کہہ دے گی تانوں موت نہیں آنی۔ تسی پویں ساری زندگی رائے ونڈ چ گزار دیو، جنی دیر تک تہاڈی اولاد تانوں او جملے نہیں کہے گی اونی دیر تک رب نے تانوں موت نہیں دینی۔ اج اگر تسی چاہندے ہو کہ ساڈی اولاد جوان ہو کے سانوں دونوں ہتھاں نال سلام کرے، پھر اپنی اولاد دے سامنے اٹھ کے اپنے باپ نو سلام کرے، پھر تہاڈی اولاد تانوں سلام کرے۔ انج نہیں ہو سکتا نمازاں تے پڑھی جائیے، تسبیحاں تے تسبیحاں، دانے تے دانے سٹی جائیے، سپارے تے سپارے ختم کری جائیے، ہر اسی روزہ رکھ دے جائیے، رمضان دا روزہ چھڑیے کوئی نہ، قربانی چھڑیے کوئی نہ، تراویحاں چھڑیے کوئی نہ، عبادت ریاضت چھڑیے کوئی نہ، تے ماں پیو گھر ناراض بیٹھے ہون تے میری گل یاد رکھنا نہ عبادت کسے کم آنی ہے نہ نمازاں کسے کم آنی۔ حضرت علقمہ بیمار ہو گئے، آخری جملہ دین لگا، توجہ رہے طالب علم، آخری ویلے صحابی مصطفیٰ کون ہے؟ بولنا کون ہے؟ صحابی مصطفیٰ آخری ویلے وقت آخر قریب ہے، زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہا، دیدار مصطفیٰ دا کیتا ہے، کلمہ مصطفیٰ تو پڑھے، نمازاں مصطفیٰ تو سکھیاں، روزے مصطفیٰ تو سکھے، سارے طریقے مصطفیٰ تو سکھے نے، والدہ دی گستاخی ہو گئی، والدہ ناراض ہو گئی، علقمہ دا موت دا وقت قریب آ گیا، رب نے زبان تے کلمہ آنے نہیں دیتا، نہیں آ رہا کل ویلا قریب ہے، موت آنا لی ہے، کلمہ جاری نہیں ہو رہے۔ صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ، علقمہ صحابی ہے، زبان تے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، دعا فرما دے۔ آخری ویلا حضور نے فرمایا پتہ کر گیا والدین زندہ نے کہ ٹر گئے، اطلاع یا رسول اللہ والد فوت ہو گئے، والدہ زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ آ سکتی ہے تو آ جائے، سبحان اللہ اچھی بات۔ میں نقطہ گل تو لنگ گئی ہے ٹاٹے، سبحان اللہ بس کہہ دیو، ہوا ہو گیا جملہ۔ حضور نے فرمایا آ سکتی ہے تو آ جائے، ورنہ میں محمد چل کے جان لئی تیار ہوں۔ آ سکتی ہے تو آ جائے، ورنہ میں چل کے جان لئی تیار ہوں۔ حضرت بلال گئے، عرض کی تھی اماں جی اگر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، حضور بلا رہے ہیں، اگر نہیں آ سکتے کمزوری ہے نکاحت ہے ضعیف العمر ہو تو حضور فرماندن میں چل کے آن لئی تیار۔ لاٹھی چکی ہے، سبحان اللہ کہہ دو میں منظر وکھاواں، لاٹھی ہاتھ چ پکڑ لئی تے رو کے کہن لگی بلال توجہ رہتا ہے بالمل مائی دے ہاتھ پہ کم دین، وجود کم دے ضعیف العمر ہے، صحیح کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، تے رو کے کہنے لگی بلال نہیں میں یہ گستاخی نہیں کرنی،
نہیں بلال میں گستاخی نہیں کرنی کہ میں دو جہانہ دے سردار نو میں اپنے دروازے تے بلاواں، میں خود چل کے کیوں نہیں جا سکتی؟ ویکھ ناؤ دی عمر ویکھ تے اج ذرا اپنا جوان وجود دیکھ، اسی ریڑیاں تے رولا پائی پھر دیاں آ بھی جا واللیل زلفاں والیا، ہن آ بھی جا، ہن آ بھی جا، ہن آ بھی جا۔ اے ذرا جملیاں تے غور کر، اے جڑے جملے نے نا ہن آ بھی جا، اے تے اسی اپنے تو چھوٹیاں نو بول دیاں، اپنے انہاں سجنا نو بول دیاں جنہاں نو اسی تانو تشنیح بھی کرنی ہے، اسی انہاں نو بول دیاں جنہاں دی ساڈے نظر دے اندر اوقات کوئی نہیں، کتھے رہ گیا ہن آ بھی جا، میں انتظار کر ہن آ بھی جا، ویرا کتھے رہ گیا ہن آ بھی جا، تے تو مصطفیٰ نو کہندا پیا آ بھی جا واللیل زلفاں والیا، ہن آ بھی جا۔ آواز آندی ہوئے بدبختا رکھ اپنا عشق اپنے کول، جے چاہندا ہے نا آمنہ دا در یتیم تیرے دروازے تے چل گیا ہے، پھر ایمان یا صدیق والا چاہیدا ہے یا ایمان فاطمہ والا چاہیدا؟ جے چاہندے ہو آمنہ دا در یتیم دروازے تے آئے یا خواب دے اندر آئے، جا پھر عقیدہ فاطمہ تو زہرا والا لے کے آؤ، پھر آمنہ دا در یتیم تیرے خواب میں بھی آ جائے گا۔ ساڈی کی اوقات ہے اسی کول بلائیے، یا اللہ سانو لے جا، کی ہے سانو دعا کرو رب سانو لے جائے، جانا ہے یا سارے گھر جانا ہے؟ آمین اچھی کہہ دیو یار۔ تے حضرت علقمہ دی والدہ کہنے لگیاں نہیں بلال نہیں، بلانا نہیں میں جانا ہے، بلانا نہیں میں، بولو بولو بلانا نہیں میں جانا ہے، آج میں نا رفیق کلونی آلیاں نو عقیدہ دے کے جانا ہے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ نہیں سبحان اللہ پوری چاہی دی ہے، اللہ تعالیٰ قربانیاں قبول فرمائے، اچھی بول دے سبحان اللہ۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر ادب کر بے ادبی سے آباز، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا، آقا کا دیدار ہرگز نہ ہوگا، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در اور آئے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو، آندہ ہے میرا محبوب دروازے، یا علی دے دروازے تے آندہ سونا لگتا ہے، یا صدیق دے دروازے تے جاندہ سونا لگتا ہے، یا عثمان دے دروازے تے سونا لگتا ہے، یا سلمان فارسی دے دروازے تے جاندہ سونا۔ اسی ہونا دروازے تے جانا ہے انشاءاللہ کہہ لو، پھر ایک چیز کہہ دیو۔ آخر دے اندر نے ایک پنجابی شعر تے اڑ گیا ہے، اردہ نانا تے میں بلا جانا سی، اے دعائے سارے نے اس دعا وچ شامل ہو جانا ہے۔ ایک بار بلا مولا سرکار دے بوئے تے، پھر جان نکل جاوے غم خار دے بوئے تے، پھر جان نکل جاوے غم خار دے بوئے تے۔ یا اللہ جڑے اچھی سبحان اللہ کہنو جہاز تے جان، جڑے ہولی بولنو پیدل جان، یا اللہ جڑے سبحان اللہ اچھی کہن اونا لے بھی جہاز مر مر کے آوے، مر مر کے آوے جہاز، پتہ لگے نا محبت مصطفیٰ دا، دنیا ٹل لالے اللہ فرمان دے نہیں جنی دے تک اے نہیں جائے گا۔ لوگ داڑیاں ویکھ دے رہے،
لوگ پگڑیاں دیکھ دے رہے، لوگ تسبیحاں تے مصلے ویکھ دے رہے۔ اللہ فرماندے جدوں میں چنن تے آ جانا، جدوں میں پسند کرن تے آواں، میں پھر داڑیاں نہیں ویکھدا، میں کلے تے ٹوپیاں تے جبے نہیں ویکھدا، میں پھر مسنداں نہیں ویکھدا، میں پھر ایک چن لیندا، اونوں میں پسند کر لیندا۔ پھر جنی دیر تک دنیا اونوں پہنچا نہیں دیندی، میں دنیا دے کسی فرد نوں اوتھے پہنچن نہیں دیندا۔ دنیا نے ٹل لا لیا، جہاز ٹر جائے، اللہ نے فرمایا نے نہیں چلنا۔ اللہ یا اللہ جیڑا اچھی بولے او دے لئی جہاز مڑ مڑ کے آئے۔ ایک بار بلا مولا سرکار دے بوئے تے، پھر جان نکل جاوے اس یار دے بوئے تے۔ اللہ نے فرمایا ہو ضائع عمل جاسا، کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے، کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے بوئے تے۔ جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے۔ سبحان اللہ اچھی بن دیئے۔ جنوں نسبت پاکاں دی مل جاوے او جنتی ہے۔ پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے بوئے تے، پاویں کتا ہووے بیٹھا کوئی غار دے۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اعلان سن لو بھئی، کل نو انشاءاللہ عید الاضحیٰ دا خطبہ انشاءاللہ والد محترم خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرؤف چشتی صاحب ارشاد فرمان کے، اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ دی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کر دیتی جائے گی۔ کنے بجے میں؟ 7:30 بجے۔ بندے 2 ہون یا 100 ہون، نماز 7:30 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی۔ سنتا ادا کر لو باقی اندر۔